الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہم اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 8ویں مہینے سے گزر رہے ہیں جس کا نام شعبان ہے۔ اللہ تعالی نے رجب، شعبان اور رمضان ان مہینوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور کسی میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا عیب نہیں ہے، نہ کسی دن میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں کوئی گندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو دیگر کے مقابلے میں اور مہینے کے 30 دنوں میں سے کچھ دنوں کو دیگر کے مقابلے میں کچھ فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، اور وہ اس معنی کر ہے کہ ان دنوں میں یا اس مہینوں میں بندے اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کریں گے تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں وہ اللہ کی طرف سے زیادہ نیکیوں کے مستحق بنیں گے، اور اس کی رحمت جو عام دنوں میں بندوں پر متوجہ رہتی ہے، ان دنوں میں کچھ زیادہ توجہات کے ساتھ متوجہ رہے گی۔ اور اس معنی کر کہ یہ خصوصی ایام یا مہینے، اس میں بندے اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی رحمت اتنی بلند رہتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں کچھ ایسے دن، ایسی ساعتیں، ایسی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں جو بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس کے پاس بطور بہانہ ہو، اس لیے کہ رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت، فارسی کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی۔ ایک طرف بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن اللہ کی معصیت میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، دوسری طرف اس کا خالق یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مجھے مل جائے کہ میں اپنے اس گنہگار بندے کی بخشش کر دوں۔ اس لیے سال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ساعتیں بکھیر دی کہ کم از کم ان ساعتوں میں بندہ اگر میری جانب متوجہ ہو جائے تو میں سال بھر کے گناہوں اور سیئات کا کفارہ کر دوں۔ انہی دنوں میں سے یہ مہینہ بھی ہے شعبان کا، جس سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ تقریباً گزر چکا ہے۔
اس مہینے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کا یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت تو اس کی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات کی جانب کی ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری نسبت اس مہینے کو وہ رمضان جیسے مقدس مہینے سے ہے کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے، اور رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ہر کوئی قائل ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا مقام عطا فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ ایسا مہینہ جس کی نسبت قرآن سے ہے، یعنی وہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، تو اس مہینے کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت والجلال سے ہے۔ تو اس مہینے کی عظمتوں کا تو ہر کوئی قائل ہے، اسی مہینے سے ملا ہوا مہینہ شعبان ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کی اس مناسبت سے بھی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے استقبال میں 2 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان ان 2 مہینوں میں برکت عطا فرمائیے۔ چنانچہ برکت کی دعا نبی نے رجب کے مہینے میں بھی مانگی اور شعبان کے مہینے میں بھی مانگی۔ نبی کا اس مہینے میں برکت طلب کرنا یہ نسبت بھی اس مہینے کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ غرض ہے کہ کئی نسبتوں سے شعبان کا مہینہ بڑا باعزت، بڑا معظم، بڑا بافضیلت مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر اس دنیا میں آنے والوں کی تقدیر لکھتے ہیں کہ کون کون اس دنیا میں پیدا ہوگا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آئندہ مکمل سال اس دنیا سے رحلت فرمانے والوں کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کی روزی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد بکثرت روزے وہ شعبان کے مہینے میں رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد نبی کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے وجہ دریافت کی تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کو بھی روزے کا اہتمام فرمایا زندگی بھر۔ اس کی وجہ بھی یہی فرمائی کہ ان 2 دنوں میں بھی ہفتے بھر کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور تابعی حضرت عطاء ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی بابرکت رات بھی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کسی اور شب کی فضیلت نہیں۔ حضرت عطاء ابن یسار نے فرمایا تو اس شب کی نسبت سے بھی اس مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب کو اس مہینے میں رکھا ہے۔ اور اس شب کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من مسترزق فارزقه، الا هل من مبتلا فاعافيه، الا هل كذا هل كذا حتى تطلع الفجر، فجر تک، طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں آج کی اس پاکیزہ رات میں اس کی بخشش و مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں سال بھر کی روزی اس کے لیے طے کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جو میرے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے ہاتھ پھیلائے میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں؟ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کر دینا چاہیے۔ رجب میں ہم نے کچھ کوشش کی تھی رمضان کی تیاری کرنے کی، لیکن کما حقہ نہیں کی جا سکی، وہ مہینہ گزر گیا۔ اب شعبان آ چکا ہے، شعبان کے بھی تقریباً 13 دن گزر چکے ہیں۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے مکمل تیار کرنا ہے، اور نبی نے یہ جو روزے رکھانے کی ترغیب دی حضرات صحابہ کو اس مہینے میں، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بندہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکے۔ اور نبی نے اس مہینے کی جو فضیلتیں بیان کی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ ان فضیلتوں کو جان کر اللہ تعالیٰ کی قربت کی حرص میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے قریب کر سکے، تاکہ جب رمضان شروع ہو جائے تو اس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ابتدائے رمضان سے لے کر اختتام رمضان تک ہر لمحہ اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہات میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نفل اعمال میں، صدقہ خیرات میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ رمضان کی کوئی ساعت اس سے چوکنے نہ پائے، کیونکہ وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت اس سے غافل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا فرمائی اور لعنت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں لعنت کرتا ہوں ایسے شخص پر جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکا اور اپنی بخشش و مغفرت نہیں کروا سکا۔ ظاہر سی بات ہے اس مقدس مہینے کی قدردانی کرنے کے لیے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کی طرف دھیان ہمارا لگایا اور توجہ دلائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ہم یہ معلوم کر لیں کہ نبی 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، نبی نے شعبان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن اس سے نبی کا جو مقصد تھا وہ ہماری زندگیوں میں حاصل نہیں ہوا، تو محض ان فضیلتوں کے جان لینے کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔
اس لیے مقصد کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان سب کا مقصد نبی کا اپنی امت کو رمضان کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جو بچے ہوئے ایام شعبان کے ہیں اس میں کچھ اس طرح ہم محنت کریں گے، کچھ روزوں کے ذریعے، کچھ نفلی عبادات کے ذریعے، کچھ صدقہ خیرات کے ذریعے، نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کے ذریعے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اہتمام کے ذریعے کہ رمضان آ جائے تو پھر ہمیں ان اعمال کی طرف سبقت کرنے میں دیری نہ لگے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جو یہ فضیلتیں بتائی ہے ان سب فضیلتوں کے ہم حقدار ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دن کے بعد وہ بابرکت رات بھی آنے والی ہے، جس رات کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا مقام اور بڑھا دیا ہے، یعنی شب برات۔ اس کی بھی اہمیت پہلے سے جاننا چاہیے تاکہ جب وہ رات آئے تو ہم اس کو صحیح استعمال کر سکیں۔ چنانچہ شب برات کے متعلق نبی نے کیا فرمایا، وہ روایت تو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف خصوصی رحمت اور عنایت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو ہم اس وقت کسی اور طرف متوجہ رہے تو پھر اللہ تو سب بے نیازوں سے بڑھ کر بے نیاز ہے، اسے بندوں کی بخشش کے لیے کوئی حاجت و ضرورت نہیں کہ وہ بندوں کو معاف فرما دے گا تو اس کا مقام بڑھ جائے گا، اور بندوں کو معاف نہیں کرے گا تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ اس لیے وہ تو یہ اعلان کرتا ہے انا اغنی الشرکاء من الشرک، میں تو سب بے نیازوں سے بڑھ کر بے نیاز ہوں، میں ماحول فراہم کر رہا ہوں بندے کی بخشش و مغفرت کا، اگر وہ اس ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو پھر مجھے بھی اس کو معاف کر کے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو نبی سے ثابت کیا ہے اور روایت کیا ہے، جس میں نبی نے صاف فرمایا کہ اس رات کی اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اس رات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، مگر کیسے اہتمام کرنا چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والے بنے۔ اس رات میں کسی ایک خاص مقام پر اکٹھا ہونا اور اس میں کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس کا انعقاد کرنا یہ تو کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ان موقعوں کی مناسبت سے لوگ جڑ جاتے ہیں تو فائدہ اس کا یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ باقی اس رات میں اصل کام جو بندے کو کرنا ہے وہ اس کا انفرادی کام ہے، جس میں صرف بندہ ہو اور اس کا معبود اور رب ہو، درمیان میں کوئی اور تیسری چیز نہ ہو۔ یہ اس رات کا اصل کام ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے مصلی بچھا کر نفل نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنی ساری سال بھر کی گناہوں کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری رات پکار رہا ہے الا هل من مستغفر۔ جب ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں میرے ندا پر اس نے لبیک کہا اور میرے اس بندے نے مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرما دیا فاغفر له، جو مغفرت طلب کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا الا هل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنے والے کا نتیجہ بھی ظاہر فرما دیا فاغفر له، میں اسے معاف کر دوں گا اسی وقت، سال بھر کی لغزشوں کو معاف فرما دوں گا۔
چنانچہ ہمیں اپنے سال بھر کے گناہوں کا تصور کر کے اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور اپنی اگلی زندگی کے لیے اچھائیوں کو طلب کرنا چاہیے، نیک اعمال کی توفیق کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور آنے والا مہینہ رمضان تک زندگی میں برکت کی دعا اور اس رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق کی دعا یہ اس رات میں کرنا چاہیے، اور جتنے ہو سکے نفل اعمال کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ نفل اعمال یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عنایات ہوتی ہے، اس کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس بندے کی طرف اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک تو بادشاہ کا عمومی دربار ہوتا ہے جس میں بادشاہ ہر ایک کو بلاتا ہے، اور ایک خصوصی دربار ہوتا ہے جس میں بادشاہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے کہ فلاں وقت جب کوئی اور نہ ہو، تم اور میں دونوں ہی ہوں، اس وقت آنا، میں کچھ خصوصی عنایتیں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اسی طریقے سے یہ نفلی اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی اس درگاہ میں اللہ تعالیٰ ایک عمومی اعلان کرتا ہے، دن میں 5 وقتہ بندوں کو طلب کرتا ہے کہ آؤ فجر کے لیے میرے سامنے حاضری دو، میرے دربار میں حاضر ہو۔ ظہر کے وقت عمومی طلب کرتا ہے، عصر کے وقت عمومی طور پر اپنے بندوں کو طلب کرتا ہے، مغرب اور عشاء میں عمومی طور پر اپنے دربار میں بندوں کو طلب کرتا ہے۔ لیکن جب رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں تو وہ بادشاہ کچھ خصوصی بندوں کو جس سے اس کا تعلق بڑا قوی اور مضبوط ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ طلب کرتا ہے کہ اس وقت میں آنا، ہم کچھ خصوصی عنایتیں کریں گے۔ عمومی طور پر تو ہم تم کو دیں گے ہی، لیکن خصوصی طور پر بھی ہم تمہارے دل میں کچھ نورانیت منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم اس خاص وقت میں ہمارے پاس آنا۔ اس لیے علماء و اولیاء نے فرمایا کہ ان رات کی عبادتوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے دوگانہ ادا کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ ہرگز مت سمجھیے کہ کوئی معمولی نعمت حاصل ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ اس لیے اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خصوصی حاضری کی کوشش کیجیے۔ گھر میں اکیلے کمرے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر روئیے، گڑ گڑائیے اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کیجیے۔ پھر ہم ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیا، اور آج ہی ہم نے اپنی ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ لیکن ایک خاص بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ہے، وہ بھی اسی رات کے آنے سے پہلے ہی کرنے کی ہے، اس لیے کہ وہ رات آئی ہے بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ یہ بہانہ اللہ نے دیا ہے کہ سال بھر کے گنہگار کسی طرح رمضان سے پہلے دھل دھلا کر صاف ہو جائیں، اور رمضان آئے تو ایسی عبادتیں ہوں کہ گناہ ان عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دھلائی کا سامان فرمایا۔ تو ہر شخص اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے دھو لینا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کس طریقے سے یہ دھلائی کا عمل ہوتا ہے اس پر بھی توجہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بخشش تو سب کی ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بنو کلب کی بھیڑیوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جس میں بہت زیادہ تعداد میں بھیڑ ہوا کرتے تھے، اور بھیڑ کے اوپر اس کے جسم پر کھال پر جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو بیان فرمایا کہ بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جو اس رات میں بھی اللہ کی عنایت کے حقدار نہیں بن پائیں گے۔ اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تاکہ اللہ کے بندے اس سے متوجہ ہو کر، متنبہ ہو کر اپنے آپ کو ان برائیوں سے ابھی دور کر لے۔ یہ بھی نبی کی شان رحمت ہے کہ آپ نے ان برائیوں کی طرف توجہ بھی دلا دی۔ کئی ایک آپ نے فرمائے، نمبر 1 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بڑے سے بڑے گنہگار کی بخشش و مغفرت کر دے گا، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر ایک کی معافی ہوگی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے کفار و مشرکین کی بھی معافی ہو جائے گی، بلکہ معافی تو مسلمان ہی کی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کینہ پرور کی بھی بخشش و معافی نہیں فرمائیں گے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے اختیار اور ارادے سے کسی شخص سے بدلہ لینے اور اپنے غصے کا اس پر اظہار کرنے کا ذہن میں خاکہ تیار کرتے رہنا، اور مستقل اس فکر اور سوچ میں رہنا کہ جب موقع ملے میں اس سے بدلہ لوں گا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ یعنی کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی، ہم اس تکلیف کا فوراً بدلہ نہیں لے سکے، سامنے والے کے بڑے ہونے کی وجہ سے، یا اس کا ہمارے مقابلے میں صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، یا اس کا صاحب رتبہ و مرتبت ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکے، لیکن اب بجائے اس کو معاف کرنے کے دل میں بدلے کا پلان بناتے رہنا اور یہ ارادے سڑاتے رہنا کہ جب موقع ملے گا میں ضرور بدلہ لوں گا، اور جتنا اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس سے 10 گنا اضافی بدلہ لوں گا۔ اس لیے کہ جب دل میں جذبات پکتے رہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی درجہ بندی باقی نہیں رہتی، وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ جب موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لیتا رہوں۔ چنانچہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ اس سے بدلہ لیتا رہے گا، اس کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا تو فوراً اس کو بدنام کر دے گا، اس کو گالی گلوچ دینے کا موقع ملے گا تو اس کو گالی دے دے گا، اس کو مارنے کا موقع ملے گا تو اس کو مار دے گا، اور اس پر لعن و طعن کرنے کا موقع ملا تو خوب جم کے لعن و طعن کرے گا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے دل میں کینے کو پالنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے اپنے دلوں کو کینے سے پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کینے کے اس دل میں موجود ہونے کی وجہ وہ آدمی کا غیر متواضع اور متکبر ہونا ہوتا ہے، کہ دل میں جب تکبر ہوتا ہے تو آدمی تواضع اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتا اور کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب آدمی متواضع ہوتا ہے تو بکثرت وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور بآسانی معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ہونے والا ہر نظام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا گیا تو یہ میرے اعمال بد کا نتیجہ تھا، کرنے والے کا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے لاٹھی سے ان کے سر پر مارا تو غصہ تو آیا، لیکن جواباً انہوں نے کہا اضرب رأسی طالما عصا ربہ، میرے اس سر کو مارو کیونکہ اس سر نے بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اور انہی کے بارے میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو لوگ دعا کرانے کے لیے ان کے پاس پہنچے، حضرت دعا فرما دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قحط کا ہونا، بارش کا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہے، اور عذاب بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، اور اس علاقے میں سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان میں ہی ہوں، لہٰذا میں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتا ہوں، شاید میرے جانے کے بعد یہاں اللہ کی رحمت نازل ہو۔ چنانچہ بہرحال جس کے دل میں تواضع ہوتا ہے وہ انتقام کے جذبات کو اپنے دل میں پکاتا نہیں ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کینہ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی چاہے تو اسی وقت جتنا بدلہ لینے کا اسے حق ہے بدلہ لے لے، چاہے تو پھر اس کو معاف کر دے، لیکن دل میں کینہ جمع کر نہ رکھے جس کے نتیجے میں اب اس سے حسد ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اس کی غیبتیں ہونے لگے، جس کے نتیجے میں
اس کے خلاف لعن و طعن ہونے لگے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ہزاروں روحانی امراض کو وجود بخشتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو کینوں سے پاک کرنا ہوگا، ورنہ اس رات کینہ رکھنے والے دل کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، علماء نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی سے ہم کو کوئی ناراضگی ہو گئی اس کی زیادتی کی وجہ سے، اب ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے تو ہم اس سے زیادہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار اس کے سامنے آنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ کینے کی علامت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس کے حقوق واجبہ ادا کر رہا ہو۔ یعنی جب موقع مل گیا آمنے سامنے ہونے کا تو سلام کر رہا ہو، یا وہ سلام کر دے تو اس کا جواب دے رہا ہو، یا اس نے گھر کوئی دعوت دی تو دعوت کو قبول کر رہا ہو، اس کے گھر کوئی انتقال کر گیا تو جنازے میں شرکت کر رہا ہو۔ یہ حقوق واجبہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قلبی میلان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ کینے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قلبی میلان کا اس سے تعلق ہے، اس کی بنیاد پر وہ کینہ پرور اللہ کی نظر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو کینے کی تعریف کو اچھی طرح سمجھ کر یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ کیا یہ مرض روحانی ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر ہے تو اس سے پہلے اپنے دل کو اس سے صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کینہ پرور کی بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ اس رات میں مسبل ازار، یعنی اپنے تہبند کو یا اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ گناہ کبائر میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حکم آ جانے کے بعد، یعنی تہبند یا پاجامے کو اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھنے کے متعلق میرا حکم آ جانے کے بعد اب کوئی کسی بھی بہانے سے اور کسی بھی تعویل سے اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ سوائے متکبر کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر تکبر ہے جس کی بنیاد پر وہ میرے اس حکم پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی کچھ بھی تعویل کر لے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے کچھ لوگ اور جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص کی تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، آپ نے پیچھے ہی سے ندا لگائی کہ تہبند اوپر کر لو، تو انہوں نے بجائے تہبند فوراً اوپر کرنے کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرا پیٹ نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار نیچے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے کہنے کے بعد فوراً تہبند اوپر کرنے کے بجائے یہ تعویل کر کے جواب دینے کا عمل اس کو اس کے تکبر نے مجبور کیا ہے، یعنی اس کو نہیں روکا ہے سوائے اس کے تکبر نے، میرے حکم پر عمل کرنے سے اس کے تکبر ہی نے اس کو روکا ہے۔ نبی کے یہ الفاظ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، شریعت کے جتنے احکام ہیں، ان احکام کے سننے کے بعد یا اس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل کرنے کی قدرت نہیں بھی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کا ایک ظاہری نمونہ ہی اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس پر قائم نہیں رہ سکے تو اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے گا، لیکن اولین مرحلے میں شریعت کا حکم سننے کے بعد بجائے اس پر عمل کی طرف توجہ اور جذبہ دکھلانے کے تعویلات کرنا یا اس کے کوئی وجوہات بیان کرنا، یہ محض تکبر کی علامت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واضح ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ کے سلسلے میں بھی توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ہم نبی کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں عذر کی وجہ سے ہو گیا، فلاں عذر کی وجہ سے ہو گیا۔ نبی فرما رہے ہیں عمل نہ کرنا اور اعذار کو بتلانا یہی کبر ہے، اس لیے ہر صورت میں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، چوتھے نمبر پر فرمایا قاطع رحم، رشتہ قطع کرنے والے کی بھی اس رات بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ رشتوں کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس لیے اس کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے
اور اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم قاطع رحم ہیں تو اس کو بھی اپنی زندگیوں سے ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ رشتہ جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے۔ بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم سے رشتہ جوڑا ہوا ہے تو ہم بھی اس سے جوڑے ہوئے، اور کوئی توڑ رہا ہے تو ہم بھی اس سے رشتہ توڑ چکے ہیں، تو یہ بدلہ دینا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ بدلہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے آپ اچھا ثبوت دے رہے ہیں اس کے ساتھ، اور جو برا رہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہے آپ اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے، حقیقت میں صلہ رحمی ہے۔ تو جتنے ہم سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں یا ہم جس سے توڑے ہوئے ہیں اس رات کے آنے سے پہلے جوڑ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کو اللہ تعالیٰ ایک مجسم شکل دے کر قیامت کے دن پل صراط پر کھڑا کرے گا، اور پل صراط پر کچھ آنکڑے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوں گے، اور اس پر سے لوگ گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ جو بالکل بدبخت ہے، جہنمی ہے، وہ تو نیچے گر جائیں گے اولین مرحلے میں، لیکن جو جنتی ہیں لیکن بد اعمال ہیں وہ آگے آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پل صراط پر یہ رشتہ داری کو کھڑا کیا ہوا ہوگا، اور رشتہ داری جس کو نشاندہی کرے گی کہ اس نے دنیا میں میرا حق ادا نہیں کیا تھا، قطع رحمی کی تھی، تو وہ آنکڑے جو پھر رہے ہوں گے پل صراط پر وہ اس شخص کو اپنی پکڑ میں پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے قطع کرنے کے سلسلے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت اس کو دی ہے۔ خود جب رحیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے اس سے کہا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جوڑا رہوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اب تو میں راضی ہوں۔ تو اس فضیلت کی بنیاد پر نبی نے فرمایا قاطع رحم کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دو تین مزید باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جن کی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں کتابوں میں شب برات کی فضیلت کے عنوان سے مواد موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا اگلا نظام بنانا چاہیے۔ جتنی باتیں اب آئی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو شب برات کے لیے بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ دراصل وہ رمضان کی تیاری ہے۔ جس کی بخشش شب برات میں نہیں ہو سکی تو یہ علماء نے فرمایا کہ مجرب ہے، تجربہ ہے کہ اس کا رمضان بہترین نہیں گزر سکتا، اس کی رمضان کی رحمتوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتا، رمضان کی فضیلتیں اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اسی غفلت کے ساتھ اس کا رمضان گزرے گا جس غفلت کے ساتھ اس کا سارا سال گزرا ہے۔ اس لیے رمضان کی فضیلت کو اگر پانا ہے تو شب برات کی قدردانی کیجیے، اور اس رات میں بخشش و مغفرت کے لیے جو شرائط ہے اس پر اپنے آپ کو اتارنے کے لیے تیار کیجیے، اور اس مہینے کے جو ایام ابھی باقی ہیں اس میں روزوں کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور رحمت کو ابھی سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں شعبان کے اس مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے رمضان کے مہینے تک صحت و سلامتی کے ساتھ ہم کو پہنچائے، اور رمضان کے مہینے میں بھی اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتوں کو، مغفرتوں کو اور اللہ کی خصوصی عنایتوں کو لوٹنے اور اپنے نام اعمال کو اس سے بھرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔